السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. دیکھا نا، بالکل اپنی ساس جیسی ہے. میں نے کہا تھا نا. بشرا کے پیچھے کھڑی عورت نے اپنے ساتھ والی سے بڑا چتاتا ہوا لہجہ بنا کر کہا، اور یہ سنتے ہی کنک سے بھری بالٹی شڑاپ کر کے بشرا کے ہاتھوں سے گر گئی تھی. ساس جیسی، یہ دو لفظ کسی نیزے کی انی بن کر اس کے کانوں میں کھپ گئے تھے. پیچھے کھڑی عورت نے تیزی سے آگے بڑھ کر دانوں کا بورا اٹھایا جس میں بشرا کے ہاتھ سے گرنے والی بالٹی بھی اوندھے منہ پڑی تھی. اس میں موجود گندم کو بھی اس عورت نے بڑے آرام سے اپنے حصے میں شامل کیا اور پھر بشرا کو اونچی آواز میں بہت سی دعائیں دیتے ہوئے چل پڑی. اور گندم کے دانوں کی کوٹھی کے ساتھ ہونک کھڑی سمینہ یوں ہو گئی تھی جیسے کبھی سانس ہی نہ لیتی تھی. ساس جیسی، اپنی ساس جیسی. اسے لگا کوٹھی میں پڑے 50 من گندم کا ہر دانہ چیخ کر بس یہی ایک بات کہہ رہا ہے. اس نے گھبرا کر کوٹھی کے کواڑ زور سے بند کر دیے، مگر کچھ ہی دیر بعد یہ آواز جیسے اس کے گھر کے در و دیوار سے بھی آنے لگی تھی. بشرا نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ لیے. پھر جانے اسے کیا ہوا، وہ زمین پہ سر رکھ کے چیخ چیخ کر رونے لگی. حالانکہ آج کا دن جب شروع ہوا تو بشرا بے حد بے حساب خوش تھی. آزادی اور فراغت کا ایک عجیب سا نشہ اسے اپنے رگو پے میں سماتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. نماز اور تلاوت تو یوں بھی اس کا روز کا معمول ہی تھا. پھر ناشتے کے بعد کامران کو کھیتوں پر اور بچوں کو اسکول بھیجا. ہمیشہ کی طرح جلدی جلدی سارے گھر کی صفائی ستھرائی کر کے آئینے کی طرح چمکا ڈالا تھا. اور پھر خود بھی وہ دل و جان سے تیار ہو کر بڑی شان سے ماں جی والے بڑے نواڑی پلنگ پر دو گاؤں تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی. آج وہ پوری طرح سے آزاد تھی، ہر طرح کی روک ٹوک، جواب دہی اور پوچھ گچھ سے آزاد. گاؤں تکیوں کے غلاف جاپانی ریشم کے تھے، روئی جیسے نرم و ملائم. وہ بار بار ان پہ ہاتھ پھیر رہی تھی. اسے آج اپنی زندگی بھی ایسی ہی نرم و ملائم اور ہلکی پھلکی لگ رہی تھی. ظاہر ہے لگنی ہی تھی. اس کی ساس کا انتقال جو ہو گیا تھا، ابھی پرسوں شام ہی تو چہلم تھا ان کا. خدا خدا کر کے رات گئے تک سارے مہمان رخصت ہوئے تھے. کل کا سارا دن تو بکھرے الجھے گھر کو سنوارنے میں لگ گیا تھا. اور آج کا دن تو کسی خواب جیسا تھا. 3 کنال پر محیط وسیع و عریض گھر آتی سردیوں کی بہت خوشگوار سی دھوپ میں اس کے سامنے سرسوں کے پھول جیسا کھلا پڑا تھا. میرا گھر، میرا اپنا پیارا گھر، جہاں اب میری مرضی چلے گی، صرف اور صرف میری مرضی. احساس ملکیت کا غرور اس قدر کیف آفریں تھا کہ بشرا کو اپنی آنکھیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اور اس سے پہلے کہ وہ ریشم کے تکیے پہ سر رکھ کر سو ہی جاتی، وہ عورت گندم لینے چلی آئی تھی. پہلے تو بشرا کے جی میں آئی کہ رہنے دوں، نہ ہی دوں تو بہتر ہے، مگر جانے پھر کیا سوچ کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اور اس کے بس کچھ دیر بعد ہی یہ عالم تھا کہ نک سک سے تیار بشرا کچی مٹی کے فرش پر مٹی ہی کی طرح لتڑی پڑی ہچکیوں کے ساتھ روتی جاتی تھی. اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے. ہاں، مگر اس کے دل کو جیسے سب خبر تھی. بشرا جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو بہت جلد ہی ان دونوں ساس بہو میں روایتی سا رشتہ بن گیا تھا. اگرچہ یہ رشتہ یک طرفہ تھا، یعنی صرف بشرا کی طرف سے، مگر سچ تو یہی تھا کہ شیشے میں بال آ ہی چکا تھا اور اس کی چبھن بھی سب سے زیادہ خود بشرا کو ہی ہوتی تھی. حالانکہ جب کامران سے اس کی بات پکی ہوئی تھی وہ کتنی خوش تھی. ان کی برادری کے سب سے خوشحال گھرانے کی عورت نے بشرا کا انتخاب بطور بہو کیا تھا. وہ جتنا بھی اٹھلاتی کم تھا. ایک دوپہر جب وہ ململ کے سفید دوپٹے پر چھلنی سے آٹا بکھیرے جلدی جلدی بڑیاں بنا کر ڈال رہی تھی، اس کی ہونے والی ساس آ گئی. اماں کے تو ہاتھ پیر پھول گئے. ابھی پچھلے جمعے تو وہ منگنی کا شگن کر کے گئی تھی، پھر اب
کوئی ایسی ویسی بات، کسی بھاری بھرکم جہیز کا مطالبہ؟ بشریٰ تو بھاگ کر پچھلے گھر میں رہنے والی بطول خالہ سے چینی کی نئی پیالیاں لینے چلی گئی تھی، خاص الخاص مہمانوں کو چائے جو پلانی تھی، اور اماں نے لپک کر بان کی کھری چارپائی پر نیلی سفید ڈبیوں والے کھیس بچھا دیے، اور جب چائے پی جا چکی بشریٰ برتن بھی اٹھا لائی تھی تو اس کی ماں نے کھیس کی ڈبیوں کو جانے کتنی بار گنتے ہوئے ہلکے سے پوچھ ہی لیا، ویسے آپ آئی تو خیر سے ہی ہونا بہن جی؟ تو ان دونوں سے بس 5 قدم پیچھے کھڑی ان کی باتیں سنتی بشریٰ نے اپنے بائیں ہاتھ کی وہ انگوٹھی بڑی زور سے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑ لی تھی، جیسے اس کی ساس کے منہ سے بس ایک لفظ نکلے گا اور وہ انگوٹھی ٹھک سے بشریٰ کی انگلی سے نکل کر گر پڑے گی۔ ارے کچھ خاص بات تو نہیں بہن، میں تو بس یوں ہی آ گئی آپ کا بہت سا شکریہ ادا کرنے۔ شکریہ؟ وہ کس لیے؟ بشریٰ کی ماں سچ مچ حیران ہو گئی تھی۔ آپ کی بیٹی آپ کے لیے اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور قیمتی شے ہوگی بہن، اور کیسے ایک دفعہ جھولی پھیلانے پر آپ نے اپنا گہر نایاب میری خالی جھولی میں ڈال دیا۔ یہ تو آپ کا بہت بڑا احسان ہی ہوا نا مجھ پر، میرے گھر پر۔ تو سوچا آپ کا شکریہ ہی ادا کر دوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بہن۔ یہ سننا تھا کہ ٹھک کر کے بشریٰ کے ہاتھ سے واقعی کوئی زمین پر گر گیا تھا۔ نیلے پھولوں والی سچی چینی کی پیالی کچے فرش پر الٹ پڑی تھی، اور دوسری طرف بشریٰ کی ماں کے گرد اس کی ساس کے بازوؤں کا گھیرا تھا جو اسے پھوٹ پھوٹ کر رونے سے روک رہی تھی۔ بشریٰ نے ابھی جو کچھ اپنے کانوں سے سنا تھا، اس پر وہ خوش زیادہ تھی یا حیران، اسے خود اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کبھی فرش پر گری سچی چینی کی پیالی کو دیکھتی اور کبھی خود سے بس 5 قدم آگے کھڑی بہت سا روتی ہوئی اپنی ماں کو۔ تبھی اس رات بشریٰ کی ماں نے اسے بہت سمجھایا تھا، ایک بات یاد رکھنا بیٹی، کبھی بھی اس نیک عورت کا دل مت دکھانا۔ آج اس کے ایک شکریہ نے تیرے ماں باپ کے دل کو جو ٹھنڈک دی ہے، اب یہ تیرا فرض ہے کہ ساری عمر اس کے سامنے اپنی گردن جھکا کے ہی رکھنا۔ لوگ جس گھر سے بیٹی مانگے اس پہ 100 احسان دھرتے ہیں، پر جانے کس مٹی کی بنی ہے یہ عورت جو الٹا ہمارا ہی شکریہ ادا کرنے چلی آئی، بیٹی والوں کا۔ رب سونا اس کی بڑی ساری خیر کرے، لمبی حیاتی دے، اپنے بچوں کی سب خوشیاں دیکھے۔ اس کی ہر سانس میں جیسے اب صرف دعائیں ہی باقی رہ گئی تھی قرض لوٹانے کی۔ اور پھر بشریٰ کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کی بہت سی ہدایات کو اپنے سچے دل سے کیے گئے وعدے کی لڑی میں پروئے۔ جب سسرال پہنچی تو اسے یقین تھا بہت جلد وہ تمیزدار بہو کے خطاب سے سرفراز ہو جائے گی، مگر سسرال تو وہ پہیلی ہے جسے کوئی بھی آج تک نہیں بوجھ پایا، ریشم کی ایسی گتھی جو کسی سے نہ سلجھ سکے۔ بڑا سا گھر، ہر وقت آیا گیا، خوب کھلا کھانا پکانا، اور اس کی ساس اکیلی جان۔ یہ اور بات کہ کبھی کبھار کوئی عورت بھی مدد کے لیے بلوا لی جاتی، ورنہ سارا کام اس کی ساس بڑی مہارت اور سلیقے سے خود ہی یوں نپٹا دیتی کہ بشریٰ خود حیران رہ جاتی۔ شروع میں اس نے بھی آگے آگے ہو کر ان کا ہاتھ بٹانا چاہا، مگر پھر نئی نویلی دلہن اور ہاتھوں کی مہندی کے رنگ جیسے لفظوں سے بہلا دی گئی، اور پھر اوپر تلے بچوں نے اسے کچھ اور بھی مصروف کر دیا۔ بظاہر تو بشریٰ ایک مثالی زندگی گزار رہی تھی، مگر کب تک؟ بنت آدم تھی، سو اپنی ہی جنت کے پھلوں سے اب کچھ اوب سی گئی تھی۔ شوہر اسے پیار تو بہت کرتا، مگر ماں کا پکا فرما بردار تھا۔ گھر میں کوئی ملنے جلنے والا بھی آتا تو سب سے پہلے بشریٰ سے اس کی ساس ہی کا پوچھتا۔ گھر کا ہر کام، ہر فیصلہ انہی کی مرضی سے ہوتا۔ وہ اگر ڈھیٹ بن کر اپنی رائے دینے کی کوشش بھی کرتی تو کبھی نہیں مانی گئی، بلکہ الٹا مذاق ہی اڑایا گیا۔ کم سے کم اسے تو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا، اور اس کی ساس کا ہاتھ بھی بہت کھلا تھا، اچھی خاصی نئی نویلی چیز بڑے آرام سے اٹھا کر کسی کو بھی دے دیتی۔ بشریٰ کا جی تو خاک ہو جاتا۔ اور پھر جس دن بشریٰ نے اپنے پہلے بیٹے حسن کا چھلا نہایا،
اس کی ساس نے اپنے سونے کی انگوٹھی اتار کر دائی بشیرہ کو دے ڈالی۔ تو نے مجھے سب سے پہلے میرے پوتے کی خبر دی تھی، اللہ تیری خیر کرے۔ انہوں نے انگوٹھی اسے پہناتے ہوئے کہا تو وہ خوشی اور تشکر سے ان کا ہاتھ چومنے لگی، جبکہ پاس بیٹھی بشرا تو حیران رہ گئی۔ کیا ضرورت تھی اس 2 ٹکے کی عورت کو اتنا بڑا تحفہ دینے کی؟ تنہائی ملتے ہی اس نے کامران کے سامنے دل کی کھولن نکالی۔ او جھلیے، سب سے بڑا تحفہ تو یہ ہمارا بیٹا ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اس کے سامنے بھلا سونے کی انگوٹھی کی کیا وقت؟ کامران نے حسن کو گود میں لے کر بڑے آرام سے کہا تھا، بڑا آیا وقت بتانے والا، اتنی پسند تھی مجھے، کئی بار سوچا اماں جی سے خود اپنے لیے مانگ لوں، دل کی بات کہہ ڈالی آخر۔ تم زنانیاں بھی نا بڑی لالچی ہوتی ہو، پورے 8 تولے کا سیٹ تجھے اماں نے حسن کی پیدائش کی خوشی میں بنوا کے دیا ہے، اور تو اس 4 ماشے کی انگوٹھی کو رو رہی ہے۔ سچ کہتے ہیں سیانے، زنانیوں کی عقل بھی شاید گھٹنوں میں ہی کہیں ہوتی ہے۔ وہ منہ بنا کر اٹھ کر چلا گیا تھا، مگر بشرا کو کون سا پرواہ تھی؟ گائے بھینس گھر میں تھی، دن میں 2 بار کامران بالٹیاں بھر کر دودھ لاتا تھا، اور روز صبح اس کی ساس بہت سا مکھن بھی بناتی تھی، نرم نرم تازہ مکھن کا پیڑا، اس کا ذائقہ اور خوشبو۔ اپنی ماں کے گھر میں صرف پاؤ بھر دودھ سے سارا دن گزارنے والی بشرا کے لیے یہ دودھ مکھن تو کوئی آسمانی نعمت تھے جیسے۔ وہ تو اس کا پیٹ جلد بھر جاتا، ورنہ اس کا مکھن والا برتن آخر تک چار جانے کو دل کرتا تھا۔ بشرا پتر، پیالے کو یوں کناروں تک نہیں بھرتے، تمہیں زیادہ دہی کھانا ہے تو پھر لے لیا کرو۔ دہی سے لبالب بھرے پیالے میں دیسی چینی ملاتے ہوئے جب بشرا سے کچھ ہی دہی فرش پر گر گیا تو اس کی ساس نے بہت نرمی سے سمجھایا، کیسی چالاک عورت ہے، اسے تو میرا کھانا پینا بھی برا لگتا ہے، دفعہ دور جا، کھاتی ہی نہیں تیرا دہی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بشرا نے مارے غصے کے وہ پیالہ ہی زمین پر گرا دیا۔ ٹھک کر کے پیالہ ٹوٹا اور سارا دہی مٹی کے فرش پہ بہہ گیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس کی ساس جھٹ سے آگے بڑھی اور اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی والا دہی دوسرے برتن میں ڈالنے لگی۔ نہ میری دھی نہ، یہ دودھ دہی تو رب کا نور ہوتا ہے، اسے زمین پر نہ ڈالو، نہ گراؤ، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اسے سمجھا بھی رہی تھی، میں نے کون سا جان بوجھ کر گرایا ہے، بس خود ہی پتہ نہیں کیسے۔ بشرا نے بھی سفید جھوٹ بولا، ہاں بیٹا، تو کیوں گرائے گی بھلا، میں یہ کہہ، اچھا اماں ذرا حسن کو دیکھو کہیں اٹھ نہ گیا ہو۔ چڑ کر ان کی بات کاٹتے ہوئے وہ باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ اور اس سال جب ان کی گندم خوب اچھی ہوئی، بوریاں بھر کر گودام میں آئیں تو اماں بھی وہیں جا کر کھڑی ہو گئی، بشرا بھی ان کے سر پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ اماں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمام مزاروں کو غریبوں کو 2 بوریاں بانٹنی ہیں۔ ایسا ہے تو ٹھیک ہے اماں، میں ابھی جا کے کہہ آتا ہوں، آپ یہ بوریاں گن کر باہر ڈیوڑی میں رکھوا دیں۔ کامران نے بڑی فرما برداری سے کہا، ہاں جائیں، مگر یاد رہے انہیں 1 بوری دینی ہے ہر سال کی طرح۔ بشرا کے بے لچک انداز نے ماں بیٹا دونوں کو ہی حیران کر دیا۔ نہیں تھی، تجھے تو پتا ہے نا، خیر سے اس بار ہماری کنک پچھلے سال سے دگنی ہوئی ہے، پھر ہم ان غریبوں کو جو ہر سال 1 بوری دیتے ہیں اس دفعہ 2 بوریاں کیوں نہ دیں؟ ان کا لہجہ نرم ہی تھا۔ پر ماں جی، اس سال گندم کا بھاؤ بھی تو بہت چڑھا ہے نا، یہی فالتو کی 1 بوری جو ہم نے ان غریبوں کو دینی ہے منڈی میں بیچ کر کیوں نہ ہم اپنی جیب میں پیسے ڈالیں؟ اپنے تئیں تو اس نے بڑی سمجھداری سے مشورہ دیا، اور اس سے پہلے کہ کامران اس کے جواب میں بشرا کو کوئی تلخ بات کہتا، اماں نے سر کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا۔ ادھر آ میرے پاس، تجھے میں سمجھاتی ہوں بیٹا۔ انہوں نے بشرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس ہی چارپائی پہ بٹھا لیا۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہمارے مالوں میں، زمینوں میں حصہ ہوتا ہے غریبوں، یتیموں اور ماڑے یعنی کمزور لوگوں کا، تو یہ حصہ ہمیں ہر صورت ان کو پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ اماں کسی بڑے مولوی صاحب کی طرح اپنی بہو کو سمجھانے لگی، مگر اماں، زمینیں ہماری ہیں، اس پر ساری محنت، خون پسینہ ایک ایک کر کے فصلیں اگائے آپ کا بیٹا، تو پھر مالک تو وہی ہوا نا آپ کا بیٹا۔ بشرا کو بڑا دھچکا لگا تھا، نہیں پتر، اصل مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے،
ہم تو امانت دار ہیں اس کی طرف سے، اس کے بندوں تک ان کا حق پہنچانے والے۔ ہمیں تو وہی کرنا ہے جو ہمارے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ بس اب تو جا اور جا کے میٹھی لسی بنا چاٹی بھر کے، کامران نے کہہ دیا ہوگا جا کر، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے بوریاں اٹھانے، میں ذرا عصر کی نماز پڑھ لوں۔ اپنے تئیں تو دلہن کو بہتر انداز میں سمجھا کر انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا، مگر اس نے سمجھا بھی کہ نہیں، اس پر انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ اسی لیے ہی تو کچھ دن بعد جب اس کی ساس خاندان میں قریبی فوتگی ہونے پر دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی، کھیتوں سے تازہ چھوٹے چھوٹے ہلکے سبز رنگ کے ٹینڈے اور چھوٹے سے جامنی رنگ کے لشکارے مارتے بینگن ٹوکری بھر کر بشرا کے پاس آئے۔ واہ جی واہ، آج تو موجیں ہی ہو جائیں گی، بھرے ہوئے ٹینڈے بناؤں گی یا پھر بینگن کا بھرتا، اتنی تازہ سبزی ہے، گوشت سے کہیں بڑھ کے ذائقہ بنے گا۔ اس کے منہ میں سوچ کے ہی پانی بھر آیا۔ عین اسی وقت ساتھ والے گھر سے جیرا تائی آ گئی۔ لگتا ہے آج پھر کھیتوں سے سبزی آئی ہے، انہوں نے بشرا کے آگے دھری ٹوکری دیکھ کر کہا۔ ہاں تائی، دیکھو ذرا کتنے خوبصورت بینگن ہیں، وہ مگن سی بولی۔ ہاں پتر، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، تائی نے فوراً کہا۔ بشرا کی گردن کو چھوڑ بھی تن گئی۔ بہن جنتیں نہیں آئی ابھی تک کڑیے؟ انہوں نے بشرا کی ساس کا پوچھا۔ نہیں تائی، ابھی 2-4 دن اور لگیں گے۔ ٹھیک ہے دھی، آخر تو جنتے کی سگی ماسی کا بیٹا تھا مرنے والا، کچھ دن تو وہاں رہ کر ہی آئے گی۔ تائی اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں جی، بینگنوں کی ڈنڈیاں اتارتے ہوئے بشرا بے دھیانی سے بولی۔ میں بھی جا کر دیکھوں ذرا، سبزی والا آ گیا ہوگا، دوپہر کی کھانے کی تیاری کر لوں۔ تائی نے بڑے غور سے سبزی کے ٹوکرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور چل پڑی۔ ہاں ہاں، اب جان بھی چھوڑو، اس سبزی میں سے کچھ نہیں ملے گا تمہیں، کب سے نظریں جما کر بیٹھی ہے، بھوکی نہ دیدی نہ ہو تو۔ بشرا تائی کے جاتے ہی بڑبڑائی۔ 3 دن بعد جب اس کی ساس واپس آئیں تو بڑی ساری ٹوکری میں پڑی ساری سبزی خراب ہو چکی تھی۔ اماں، میں تو اس دن سبزی ہی پکانے لگی تھی کہ ماجھو کے گھر سے چاولوں کی بارات بھر کے آ گئی، سو میں نے سالن بنایا ہی نہیں۔ ان کے پوچھنے پر بشرا نے وضاحت دی۔ اچھا، پھر اتنی ساری سبزی تھی، محلے پڑوس میں کیوں نہ دے دی؟ ہمیشہ ایسے ہی تو کرتی ہوں میں، اب یہ اتنا سارا رزق ضائع ہی ہو گیا نا، اللہ معاف کرے۔ وہ کچھ ناراض سی ہو کر چپ ہو گئی اور بشرا بھی منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ یوں تو وہ روزانہ ہی تازہ مکھن نکالتی تھی، مگر جمعرات کے دن وہ جتنا بھی مکھن نکالتی اسے فوراً گرم کرنے کے لیے چولہے پہ رکھ دیتی، اور پھر جو گھی بنتا اسے الگ سے ایک چھوٹی سی گڑوی میں ڈال دیتی۔ جب کچھ عرصے بعد یہ گڑوی بھر جاتی تو پھر ایک دن خود ہی خالی بھی ہو جاتی۔ کیسے اور کہاں، یہ بات بشرا کے لیے راز تھی، مگر اسے یہ راز جاننے سے کہیں زیادہ اس بات کا قلق تھا کہ جمعرات کے دن وہ مکھن سے محروم رہ جاتی ہے۔ اس دن گھر میں کسی کو بھی تازہ مکھن نہیں ملتا، یا تو گھی استعمال کرو یا پھر کل کا بچا ہوا مکھن، اور بشرا کے لیے یہ دونوں ہی باتیں برداشت سے باہر ہو جاتی۔ مجھ سے نہیں کھایا جاتا وہ کل والا، میں تو یہی لوں گی۔ ایک بار بشرا نے بچوں کی طرح ضد باندھ لی۔ یہ تو میں ہرگز نہیں دوں گی، ہفتے کے 6 دن تم اپنی مرضی سے کھاتی ہو، آج ایک دن نہیں لوگی تو کیا ہو جائے گا؟ آج اماں کو بھی شدید غصہ آ گیا۔ بشرا کو ان کے ایسے لہجے کی عادت نہ تھی، سو پہلے حیران ہوئی، پھر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چل پڑی۔ ٹھیک ہے، ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، میں بھی اب حرام ہے جو اس عورت کے ہاتھ سے کچھ لے کر کھاؤں۔ وہ ساری رات غصے میں کھولتی رہی اور بچوں کو خواہ مخواہ مار کر اپنا غصہ بھی نکالتی رہی، مگر اگلی صبح جب اس کی ساس نے چاندی کے کٹورے میں سنہری مائل مکھن کا پیڑا اور گرما گرم روٹی اس کے سامنے رکھی تو وہ سب کچھ بھلا کر مزے سے کھانے لگی، یہ دیکھے بغیر کہ اس وقت اس کی ساس بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید کسی گہری سوچ میں بھی تھی۔ یہ دیکھ لے پتر، اس بالٹی میں پورے 5 سیٹ کنک آتی ہے، اس کا مطلب ہے 1 من گندم تولنی ہو تو اسے کتنی بار بھرنا پڑے گا؟ اگلے ہی دن وہ بشرا کو دانوں والی کوٹھی کے آگے لے جا کر کھڑی سمجھا رہی تھی، پورے 8 بار۔ 5ویں پاس بشرا نے جھٹ سے حساب کتاب کر ڈالا۔ وہ مسکرانے لگی۔ تو نے دیکھا ہوگا بشرا، ہمارے گھر میں کبھی کبھی ایسے لوگ گندم چاول وغیرہ لینے آ جاتے ہیں،
جو بس اپنی ضرورت جتنی چیز ہی خرید سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ یا تو فوراً پیسے دے دیتے ہیں یا پھر تھوڑے دن بعد کا ادھار کر لیتے ہیں مجھ سے۔ میں انہیں 20 سیر یا 1-2 من چیز دے دیتی ہوں اور ان پیسوں سے گھر کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کیسی ضرورت اماں؟ اس بار بشرا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہوتی ہیں بیٹا، بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں ہر گھر کی، کچھ دیکھی کچھ ان دیکھی، کچھ چاہی کچھ ان چاہی، وہ جیسے کہیں کھو سی گئی، اور یہ ساری ضرورتیں اللہ پاک خود ہی پوری کر دیتے ہیں۔ بس ایک شرط پر ذرا دھیان سے سننا میری بات کو پتر، جب بھی کسی کو 1 من کنک دینا تو اس 5 سیر والی بالٹی کو 8 بار نہیں بلکہ 9 بار بھرنا۔ وہ جو تو نے پورے 40 سیر دیے وہ تو تیرا انصاف ہوا، اور جو مزید تو نے 5 سیر ڈالے نا اس میں وہ تیرا احسان ہوگا۔ بس ہر بار یہ اتنا سا احسان کرتی رہنا، اللہ سونا آپ ہی آپ تیری سب ضرورتیں پوری کر دے گا۔ تجھے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ رب دی سو وہ تجھے اتنا دے گا کہ تو سنبھالتی تھک جائے گی۔ بس دوسروں کو دیتے ہوئے نہ تھکنا، نہ گننا میری تھی۔ اس دن بھی بشرا کو جانے پوری بات سمجھ آئی تھی کہ نہیں، مگر وہ خاموشی سے سر ہلاتی رہی تھی۔ اور پھر خاکی دھرتی کی گود سے کچھ مزید موسم گزرے، کامران نے زمین خریدی، بچے اسکول جانے لگے، گھر کے کام کاج میں بشرا کا حصہ بڑھنے لگا، جس کے دل میں بس ایک ہی ارمان پنپتا تھا، اماں جی کی زندگی کا سورج کب ڈوبے اور اس کی حکومت کا دن کب چڑھے۔ اور آج جب وہ دن نکل آیا تو وہ زمین پہ سر رکھے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کیوں، یا شاید جانتے بوجھتے ہوئے ماننے سے ڈرتی تھی۔ اور پھر یہ اماں کے بعد پہلی جمعرات تھی جب بشرا نے اکٹھا ہونے والا گھی شریفہ ماسی کو پکڑاتے ہوئے کہا تھا کہ فرزانہ کی ماں کو دے دینا۔ بشرا نے جمعرات والی گڑوی کا سارا گھی گاؤں کی اکلوتی دائی کے ہاتھوں میں پکڑایا تھا۔ ہاں، اور سے کہنا اللہ پہ بھروسہ رکھے، خیر سے خوشی کی خبر آئے گی۔ باقی سارا سامان میں نے باندھ دیا ہے، وہ ڈیوڑی والی منجی پہ رکھا ہے، جا کے اٹھا لو۔ جیتی رہ پتر، اس کے مسکراتے ہونٹ اور نرم لہجے پر شریفہ نے بے ساختہ دعا دی۔ اچھا بس اب خاموشی سے جا، اور خبردار، رازداری شرط ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اماں کو تنبیہ کی۔ ہاں سب سمجھتی ہوں، کون سا پہلی بار؟ اور پھر بشرا کی نرمی سے گھورتی نگاہوں نے اسے بات ادھوری چھوڑ کر جانے پہ مجبور کر دیا۔ یہ کیا تھا بشرا؟ کافی دیر سے اس کے پاس چپ چاپ بیٹھی ماں سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں ماں، بس ایسے ہی۔ وہ جیسے بات ٹالنے لگی تھی، مگر وہ بھی آخر اس کی ماں تھی، اسے بتانا ہی پڑا۔ میری ساس کا معمول تھا امی جی کہ ہر جمعرات کے مکھن کو جمع کر کے جو گھی بنتا تھا اسے بالکل الگ رکھتی، اور پھر اس بات پہ بھی دھیان رکھتی کہ گاؤں میں کون کون سے ایسے گھر ہیں جہاں کی بیٹیاں بیاہی گئی ہیں اور بچے کی پیدائش کے لیے اپنے میکے آئی ہوئی ہیں۔ وہ اتنی ہمت بھی نہیں رکھتے کہ بیٹیوں کی خوراک کا خیال رکھ سکے۔ پھر یہ گھی زچہ بچہ کے کپڑے، سردی اور گرمی کا ایک ایک بستر اور چند چیزیں میری ساس کی طرف سے لازماً ان گھروں میں پہنچا دی جاتی۔ بس یہ بھی ان کا شروع کیا گیا ایک رواج ہی سمجھ لے، جسے میں ان کے جانے کے بعد بھی جاری رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ بہت پختہ تھا۔ بالکل خالہ جی، اور اس کوشش میں یہ آپ کا جوائی بھی اس کے ساتھ ہے۔ جانے کس وقت کامران گھر آ گیا تھا، بشرا کے پیچھے کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ اور یہ اسی دن کی تو بات تھی جب وہ عورت اپنی ہمسائی کے ساتھ بشرا کے گھر 20 سیر کنک کا سوال لے کر آ گئی۔ بشرا اٹھی تھی اور ابھی ناپ کر پوری 20 سیر گندم اس کے بورے میں ڈال کر فارغ ہی ہوئی تھی۔ آگے جھک کر گندم ایک طرف کو کر کے بالٹی رکھنے لگی تھی جب ایک عورت نے دوسری سے کہا تھا، دیکھا، بالکل اپنی ساس جیسی ہے، میں نے نہ کہا تھا جتنا لینے جاؤ گی اس سے زیادہ ہی دے گی، اور پیسوں کا تو تقاضا ہی نہیں کرتی، چاہے سال بھر بعد دے دینا۔ بھائی اللہ جنت نصیب کرے ان کو، یہ بھی بالکل اپنی ساس جیسی ہے۔ اور بشرا جو ہر کس بھی زائد گندم دینے کا ارادہ نہ رکھتی تھی،
جانے کس جادوئی اثر کے تحت ایک بالٹی اور بھر کر ان کے بورے میں ڈال کر اب کتنی دیر سے گم سم بیٹھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد جب وہ بہت سارا رو بھی چکی تھی، اسی وقت اس پہ یہ راز کھلا تھا کہ وہ اب مر کر بھی یہ راستہ نہیں چھوڑ سکتی جس سے بچنے کی کوشش وہ اب تک کرتی رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کے سبھی لوگ اس سے بہت ساری توقعات باندھ چکے تھے جنہیں وہ چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ اب چاہے حکومت اس کی تھی مگر قانون وہی پرانا تھا۔ سو بشرا کے پاس اور راستہ بھی کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ بھی اپنی ساس جیسی بن جائے۔